السلام علیکم، میں ہوں معظم انصاری اور آپ مجھے دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل دی ریئل ٹاک پوڈ کاسٹ۔ آج کا ایک انفارمیٹیو ولاگ موضوع ہے قبول ہے سے طلاق تک کا سفر۔ آخر خوشگوار شادیاں ناکام کیوں ہو رہی ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں معظم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے جانتے پہچانتے میرے یوٹیوب چینل دی ریئل ٹاک پوڈ کاسٹ۔ رشتے شیشے کی طرح ہوتے ہیں، رشتے شیشے کی طرح ہوتے ہیں، ٹوٹ جائے تو جوڑنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، محبت صرف قبول ہے کہنے کا نام نہیں بلکہ ہر دن ایک دوسرے کو قبول کرتے رہنے کا نام ہے۔ جی بالکل، میں ہوں معظم انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل ٹاک پوڈ کاسٹ بائی معظم انصاری۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر، ہر خاندان اور ہر معاشرے سے جڑا ہوا ہے۔ قبول ہے سے طلاق تک آخر ایسا کیوں اور کیوں ہوتا ہے؟ ہر سال ہزاروں جوڑے نکاح کرتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، مگر افسوس کچھ رشتے چند مہینوں یا چند سالوں میں ٹوٹ ہی جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی وجہ، بات چیت کا ختم ہو جانا۔ ہر مضبوط رشتے کی بنیاد اعتماد اور بات چیت سے ہوتی ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سننا چھوڑ دیتے ہیں، غلط فہمیاں بڑھنے لگتی ہے اور پھر خاموشیاں رشتے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جی بالکل، یاد رکھیے، جو مسئلہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے وہ خاموشی سے کبھی حل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، ایگو، انا۔ آج بہت سے رشتے صرف اس لیے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی ایک بھی معافی مانگنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ جھکنے سے کبھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے، جھکنے سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ رشتے بچ جائے تو یہی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ، سوشل میڈیا اور غیر حقیقی توقعات۔ آج لوگ اپنی سماجی زندگی کا موازنہ دوسروں کی سوشل میڈیا پوسٹ سے کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر کامیاب شادی کے پیچھے قربانیاں، برداشت اور سمجھوتے ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ، خاندان یا غیر ضروری مداخلت۔ ایک سوال اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں، کیا طلاق میں صرف لڑکی کے گھر والوں کا عمل دخل ہوتا ہے؟ اس کا جواب ضروری نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی لڑکی کے گھر والوں کی غیر ضروری مداخلت مسائل پیدا کرتی ہے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی، اور کئی بار اصل مسئلہ صرف میاں بیوی کے درمیان اعتماد کی کمی، غصہ آنا، مالی دباؤ یا ایک دوسرے کو وقت نہ دینا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک کسی فریق کو ہر معاملے میں ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں۔ جی بالکل، رشتے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب دونوں خاندان حدود کے احترام کریں اور رشتہ بچانے کی کوشش کریں۔ پانچویں نمبر پہ، بچہ ہونے کے باوجود طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ آ جاتا ہے تو طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ دوستو، صرف بچہ ہونے سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے، عزت باقی نہ رہے، ہر روز جھگڑے ہو یا ایک دوسرے کی بات سننے کی عادت ختم ہو جائے تو بچے کی موجودگی بھی رشتہ نہیں بچا پاتی۔ یاد رکھیے، بچے صرف والدین کے ساتھ رہنے سے نہیں بلکہ محبت، سکون اور محفوظ ماحول سے بہتر پرورش پاتے ہیں۔ اختلافات ہوں تو غصے میں فیصلے نہ کریں، پہلے بات کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور اگر ضرورت ہو تو کسی قابل اعتماد بزرگ یا فیملی ممبر کو اس میں شامل کیجیے۔ چھٹی وجہ، دین سے دوری۔ اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں محبت، رحمت، صبر اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ طلاق اسلام میں جائز ضرور ہے لیکن اسے آخری راستہ قرار دیا گیا ہے، نہ کہ پہلی ترجیح۔ جی بالکل، اگر ہم اس کے حل کے لیے بات کریں تو ہم اس کے حل کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ مضبوط رہے، ایک دوسرے کو وقت دیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، غصے میں فیصلے نہ کریں، معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ مسئلہ بڑھے تو فیملی کونسلر یا سمجھدار بزرگ سے رہنمائی لیجیے۔ آج میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم واقعی رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہیں یا صرف شادی کرنے کے لیے؟ یاد رکھیے، نکاح صرف قبول ہے کہنے کا نام نہیں بلکہ ہر دن محبت، احترام، برداشت اور اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرتے رہنے کا نام ہے۔ وفا کے راستے آسان کبھی نہیں ہوتے، وفا کے راستے آسان کبھی نہیں ہوتے، جو ساتھ نبھاتے ہیں وہی تاریخ بناتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام ہر شادی شدہ یا شادی کرنے والے شخص تک پہنچنا چاہیے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے خیال میں آج کل طلاق کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔